اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تربیت کی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے پاس مسجد کے اندر نماز کے عالم میں تھے یا نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاء اعرابی، اچانک اسی درمیان میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اور بہت سارے صحابہ امام کائنات کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. اچانک ایک عربی، ایک دیہاتی، ایک دیہات کا رہنے والا ایک آدمی اچانک مسجد کے کونے میں جاتا ہے، یا اچانک باہر سے آ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے. صحابہ کو احساس ہوا شاید یہ کچھ کر رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں فقام یبول فی المسجد، اچانک وہ آدمی، وہ بدو، وہ عربی آدمی مسجد کے کونے کے اندر کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے. پیشاب کرنے لگا. ذرا غور کیجئے گا، اور ہمارے انداز کیسے ہوتے ہیں ذرا اس پر بھی غور کرتے ہوئے چلیے گا. کہاں؟ مسجد کے اندر. اور کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی. صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ایک آدمی آ کر کے مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے اس آدمی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. مہما، اے آدمی کیا کر رہے ہو؟ اچانک نیچرلی آواز ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان کی زبان کھلتی ہے، اور اچانک صحابہ کہنے لگتے ہیں مہما کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اچانک صحابہ جو ہے بولنے لگے، ڈانٹنے لگے اس آدمی کو. یہ کیا کر رہے ہو؟ پیشاب مسجد کے اندر؟ بڑا عجیب معاملہ ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو. پیشاب کرنے والا ایک انجان آدمی، ایک دیہاتی آدمی، مسجد آج جس طریقے سے ہمارے ماحول کے اندر بڑی پختہ بنائی جاتی ہے، کہیں ٹائلز لگائی جا رہی ہے، کہیں پتھر لگائے جا رہے ہیں. میرے بھائیو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ کچی مسجد تھی، چٹائی بچھی ہوئی تھی یا مٹی بس اس طریقے سے موجود تھی. وہ آدمی جب پیشاب کرنے لگتا ہے اسے احساس نہیں ہوا کہ یہاں پر پیشاب کرنے سے کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے. مسجد کے اندر کچے فرش پر اس نے پیشاب کرنا شروع کیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا. فطرتی بات ہے. اچانک ابھی آپ کی مسجد کے دروازے کو کوئی ایک اینٹا لے کر، ایک پتھر لے کر کے ٹھوکنے لگے تو آدمی کہے گا ہو سکتا ہے کہ ہم غصہ میں اس کے پتھر کو چھین کر کے اسی کے سر پہ ہی دے ماریں، ہو سکتا ہے ہم اس کو لڑکا دیں، ہو سکتا ہے اسے مار کر کے نیچے گرا دیں. صحابہ کے دماغ میں بھی کوئی بات آئی ڈانٹنے کی اور ڈانٹنا چاہا یا آواز نکلی ان کی، لیکن اب یہاں قربان جائیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوہ وَأَحْرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِّن مَّاءٍ أَوْ بَوْلًا مِّن مَّاءٍ أَوْ مَاءً مِّن مَّاءٍ ذنوبًا مِّن مَّاءٍ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ چھوڑ دو اس آدمی کو، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے پیشاب کر لیا. اللہ کے نبی نے آرام سے اس آدمی کو پیشاب کرنے دیا. صحابہ کو اللہ کے نبی نے روک دیا. اے میرے صحابہ دعوہ، چھوڑ دو اس آدمی کو، پیشاب کر لینے دو.
جب اس آدمی نے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تم اس پیشاب کی جگہ پر ایک ڈول پانی لا کر کے، ایک بالٹی پانی لا کر کے اس کی پیشاب کی جگہ پر ڈال کر کے بہا دو۔ بس یہ صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا پکڑ کے لاؤ اس کو، آج ذرا کر دو ایسا۔ ابھی دیکھو، ابھی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، کسی مندر میں صرف بیچارہ ایک چھوٹا سا بچہ پانی پینے کے لیے چلا گیا۔ آج کس طریقے سے نفرتیں انسانیت کے اندر، ہیومینٹی کے اندر گھولی جا رہی ہیں، اور مندر کا ایک مہنت، مندر کا ایک پادری، مندر کا ایک پجاری اعتراض کرتا ہے، اس بچے کو پکڑ کر کے مارتا ہے، اس بچے کو پکڑ کر کے پیٹتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ایک میسج اور ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری مسجد کے اندر کوئی آدمی پانی پینے کے لیے آ جائے، اگر تمہارے بنے ہوئے شوچالے کے اندر پیشاب کرنے کے لیے آ جائے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کسی کو تم منع مت کرنا۔ یہ محمد رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی ہے، یہ محمد رسول اللہ کا پیغام کہہ رہا ہے۔ کہاں پیشاب کیا تھا؟ مسجد کے اندر۔ اللہ کے نبی نے پیشاب سے منع، روکا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا دعوہ، چھوڑ دو اس کو۔ اگر ایک آدمی پیشاب کرتے کرتے اس کی پیشاب کو روک دیا جائے، طبی نقطہ نظر سے، ڈاکٹری لین کی حیثیت سے، میرے بھائی، اور راستے میں بیچ میدان میں پیشاب کو روکنا، پیشاب کرتے ہوئے کو روکنا، یہ جسم کے لیے ہانی کارک ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے منع کر دیا۔ دوسرا، یہ آدمی جانتا نہیں ہے یہ پوتر استھان ہے، یہ پوتر جگہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اسے معلوم نہیں ہے، پیشاب کر لینے دو۔ اس نے پیشاب کر لیا۔ ادھر امام کائنات نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ، اس کے پیشاب پر تھوڑا سا پانی جا کر کے ڈال دو، یہ جگہ پوتر ہو جائے گی، یہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس آدمی کو اپنے قریب بلا لیا۔ کس آدمی کو؟ جس نے پیشاب کیا تھا۔ اب وہ آدمی ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے پیشاب تو کر لیا، لیکن یہ محمد تو مجھے انوائٹ کر رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ بیچارہ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے محمد رسول اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مارا؟ آپ نے کوئی سزا دی؟ نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر۔ اے آدمی، یہ مسجدیں، یہ اللہ کی پوتر استان ہوا کرتے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے پاکیزہ گھر ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر پیشاب کرنا، ان کے اندر گندگی کرنا، یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، یہ کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، اس لیے کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کی پرشنسا، اللہ کی تعریف کے لیے ہیں، یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بھکتی کرنے کے لیے ہے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے۔ اس کے اندر پیشاب نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ٹوائلٹ اور بھیٹ نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی اور گندگی نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند کلمات کے اندر اس آدمی کو سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد اس آدمی کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اور یہی انداز تو ہوا کرتا تھا جس کی بنا پر لوگ محمد رسول اللہ کے قریب آتے چلے گئے، محمد رسول اللہ کی دعوت کو مانتے چلے گئے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے،
सूरत तौबा आयत नंबर 128 128 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फबिमा रहमतिम मिनल्लाह अल्लाह के नबी, ये अल्लाह का फजल है तुम्हारे ऊपर, ये अल्लाह की रहमत है। इस रहमत की बिना पर लिंत लहुम, आप इनके लिए नर्म मिजाज हैं, आप इनके लिए कठोर नहीं है, आप इनके लिए कठोर हृदय वाले नहीं है, आप इनके लिए बदकलामी करने वाले नहीं है। फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह के नबी, अगर आप इनके लिए कठोर हृदय वाले होते, अगर आप इनके लिए सख्त कलामी करने वाले होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ऐ अल्लाह के नबी ये आपके करीब नहीं भटकते, बल्कि ये आपके पास से मुंतशिर हो जाते, ये आपके पास नहीं आते। मेरे भाइयों, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औसाफ, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। ये थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनों की भी तरबियत कर रहे हैं, गैरों की भी तरबियत कर रहे हैं, और बड़े सब्र के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ में सहाबा की भी तरबियत कर रहे हैं, उन्हें भी बता रहे हैं और गैरों को भी बता रहे हैं। आपको मालूम है, एक जंग से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं, सहाबा भी हैं, पैदल चलते चलते या चंद ऊंटों की सवारी करते करते जब थक जाते हैं तो एक दरख्त के नीचे आराम करने लगते हैं। सहाबा भी थके हुए थे, सहाबा अलग अलग दरख्तों के नीचे जहां जिसको साया मिला वहां चले गए, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक दरख्त कलेक्ट किया, एक दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी जो भी कपड़ा मुयस्सर हो उसको लिया, बिछा दिया, और बिछाने के बाद अल्लाह के नबी आराम करने के लिए लेट गए और अपनी तलवार को दरख्त की टहनी में लटका दिया। तलवार हुआ करती थी साथ में, जंग से वापस आ रहे थे, तलवार साथ में थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को पेड़ की टहनी से, दरख्त की टहनी से लटका दिया और आराम करने के लिए लेटे। मुहम्मद रसूलुल्लाह को नींद लग गई। सहाबा जो नबी के साथ में हैं वो अलग अलग अपने दरख्तों के नीचे लेटे, सहाबा भी थके हुए हैं, उन्हें भी नींद आ जाती है। इमाम कायनात अपने दरख्त के नीचे लेटे, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी नींद आ गई, अल्लाह के नबी को भी नींद आ गई, आप भी सो गए। तलवार आपके दरख्त पर लटकी हुई है, नींद आई। अचानक एक मुहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन, इमाम कायनात को खत्म कर देने वाला, अल्लाह के नबी को मार देने की फराक में लगा हुआ आदमी अचानक इमाम कायनात के करीब आकर के खड़ा हो गया। देखा अल्लाह के नबी सो रहे हैं, तलवार लटक रही है, सहाबा साथी बहुत दूरी पर लेटे हुए हैं। आज मुहम्मद रसूलुल्लाह को कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस अल्लाह के दुश्मन ने, इमाम कायनात के दुश्मन ने उस तलवार को लिया, तलवार को लेने के बाद अपने हाथ में तान लिया और तान करके खड़ा हो जाता है, और इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के अपने पैर की ठोकर से मार करके कहता है, क़ुम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाओ, ऐ मोहम्मद जरा मेरी बात तो सुन लो। इमाम कायनात की आंख खुलती है, देखा अचानक एक आदमी तलवार सौंध करके खड़ा हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने अल्लाह का दुश्मन, इमाम कायनात का दुश्मन तलवार लेकर के खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मैं यनखिजुका मिन्नी, ऐ मोहम्मद अब बताओ तुम्हारी जान मुझसे कौन बचा सकता है। डर जाते अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी हैं। रसूल ने देखा दरख्त की तरफ है, तलवार का तो पता ही नहीं है, तलवार तो इसी के हाथ में।
اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں بھی تلوار لے لوں، میں بھی سونت دوں، لیکن دیکھا تلوار ہے ہی نہیں، تلوار تو سامنے والے کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، اور کہہ رہا ہے میں ینقذک منی، اے محمد مجھ سے کون بچا پائے گا؟ آپ پکارو، کسے پکارو گے؟ کہاں ایشور، کہاں بھگوان، کہاں اللہ، کہاں تمہارے ساتھی، کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ کے نبی اطمینان سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے اے آدمی، جس اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس اللہ نے مجھے قرآن دیا، جس اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس اللہ نے مجھے زندگی بخشی ہے، جس اللہ نے مجھے اپنی رحم، میری ماں کے رحم مادر کے اندر زندہ رکھا، میری پیدائش کے بعد زندہ رکھا، اے آدمی اگر میری زندگی ہے تو کیا ایسے نہ جانے کتنے لوگ آ جائیں مجھے مار نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے، اس کے جواب میں اس آدمی نے کہا میں یلقذک منی، اے محمد اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیا اللہ، یعنی اللہ میری رکشا کرے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا، وہی اللہ اگر مجھے مارنا چاہے تو تو چھوڑ نہیں سکتا، اور اللہ اگر مجھے بچانا چاہے تو تو مار نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا تاریخ نگاروں نے لکھا، امام کائنات کی زبان سے نکلا اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں آج تم بھی اگر محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین کرو، اللہ پر بلیو کرو۔ آج دنیا کے اندر تم گڑا بھاگ لگاتے ہو فلاں کی حکومت بدل گئی تو راحت مل جائے گی، فلاں آدمی حکومت سے گر جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے برے کرموں کے نتیجے پر ایسے جلاد حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں جن کی تمنا ہم یہ کر رہے ہیں کہ کاش ان کو گدی سے ہٹا دیا جائے۔ میرے بھائیوں دنیا والوں کو گدی سے مت ہٹاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اس اللہ کی بھکتی اور اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ رب العالمین پر یقین کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری فریادوں کو سنے گا، اللہ تمہاری رکشا اور حفاظت اسی طریقے سے کرے گا جس طریقے سے اس نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ اکیلے ہیں، تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لیا، تاریخ نگاروں نے لکھا جیسے امام کائنات کی زبان سے نکلا اللہ، وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا اور اس طریقے سے کانپا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین میں گر جاتی ہے، تلوار چھوٹ کر زمین میں گر گئے۔ امام کائنات کھڑے ہو گئے، محمد رسول اللہ کھڑے ہو گئے، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہنے لگے اے دشمن محمد، اے اللہ کے دشمن بتا میں یلقذک منی، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ بتا اب پکار کس کو پکارے گا؟ لات کو پکارے گا، حبل کو پکارے گا، کس بھگوان کو پکارے گا؟ پکار لے، بتا کون بچائے گا اب تجھے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار ابھی ہاتھ میں اس کے تھی، اتنا کہا کہ اللہ بچائے گا، امام کائنات کا روب اس کے چہرے پر اس طریقے سے پڑا، اللہ کا نام سنا اس طریقے سے کانپ اٹھا کہ امام کائنات کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے نیچے گر گئی۔ محمد رسول اللہ نے تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد صرف اس کے اوپر نہیں رکھی، دور سے بتاؤ کون بچائے گا؟ کہنے لگا اے محمد رسول اللہ آپ کا نام بہت زیادہ سنا ہے، ہم نے سنا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ سمپورن جگت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ تو دیالو اور دیابان بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے، میرے گھر کے اندر میرے گھر پر میرے بچے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کون ہے تلوار کے سامنے؟ وہ
جو ابھی محمد رسول اللہ کو مٹا دینا چاہتا تھا اب منت و سماجت کر رہا ہے. اے محمد ہم نے تمہارا نام سنا ہے، اے محمد ہم نے تمہاری بڑی خوبیاں سنی ہیں، ہم نے سنا ہے تم تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اسلام تو قبول نہیں کروں گا. ذرا یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی، میں نے اس سے پہلے کشن گنج میں ایک بات اسی تعلق سے بتائی تھی. لوگ کہتے ہیں دھرمانترن کرایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے لفظ جہاد. ماشاءاللہ یہاں کے لوگ اور میڈیا خاص طور سے بالکل عربی دا بن رہی ہے، عربی لینگویج پر جیسے مہارت حاصل ہو گئی ہو. لب جہاد، لب کے معنی تو یہ سب بچے سمجھ گئے ہوں گے. لب مانے پیار، لب مانے کسی سے محبت کرنا، یہ عام لفظ ہے. ماں سے بھی محبت کرنا، کسی لڑکی سے بھی محبت کرنا، سب چیز میں لب آتا ہے. لیکن جہاد لفظ یہ عربی ہے. اب لوگوں نے ادھر کا روڑا ادھر جوڑا ملا دیا لب جہاد. یہ بھائی کون سا لفظ ہے؟ یہ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی کیا خطبوں میں علماء نے کبھی بتایا؟ آج میڈیا جوڑ توڑ کے